کیا آپ نے کبھی ایسی کتاب کا نام سنا ہے جو کسی انسان نے نہیں بلکہ شیطان نے لکھی ہے؟ ایک ایسی کتاب جو اتنی بڑی، اتنی وزنی اور اتنی پر اسرار ہے کہ آج تک ماہرین کا کہنا ہے کہ آخر یہ کتاب کس نے لکھی، انسان نے یا کسی اور طاقت؟ یورپ کی ایک لائبریری میں شیشے میں بند یہ کتاب، جسے لوگ ڈیول بائبل کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور لوگوں کا کہنا ہے کہ جو شخص بھی اس کتاب کو چھوتا ہے وہ زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی حادثے کا شکار ضرور ہوتا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ آخر اس کتاب کو بنایا کس نے؟ کیا واقعی ایک گناہگار راہب نے اپنی روح کو شیطان کے ہاتھوں بیچ دیا تھا اور اس سے یہ کتاب لکھوائی؟ اور آج ہم اس کتاب کی اس داستان کو کھولنے والے ہیں جو 700 سال سے لوگوں کو ڈرا بھی رہی ہے اور حیران بھی کر رہی ہے، کیونکہ یہ کہانی صرف ایک کتاب کی نہیں بلکہ علم اور اندھیرے کے درمیان اس چھپے ہوئے معاہدے کی ہے جو شیطان سے کیا گیا تھا۔ یورپ کے شہر بوہیمیا، جو کہ موجودہ چیک ریپبلک ہے، اس کے ایک خانقاہ میں یہ کہانی جنم لیتی ہے۔ یہ 12ویں صدی کا زمانہ تھا اور اندھیرے میں راہبوں کا ایک گرجا تھا، اور انہی کئی راہبوں میں سے ایک راہب نے ایک ایسی غلطی کر دی کہ اس کی سزا صرف موت تھی۔ خانقاہ کے بزرگوں نے اعلان کیا کہ اس کو صبح سزائے موت دی جائے گی، لیکن اس راہب نے ایک ایسی پیشکش کی جس سے سارے راہب حیران رہ گئے۔ اس نے کہا کہ میں ایک رات میں ایسی کتاب لکھوں گا کہ جو فلسفہ، تاریخ، جادو اور اسی طرح علم النجوم کے بارے ہوگی۔ راہبوں نے اس کو حیرت سے دیکھا، لیکن انہوں نے پھر بھی شرط مانگ لی۔ انہوں نے کہا ایک ہی دن میں کیا ہو جائے گا؟ مگر جیسے ہی رات ہوئی تو اس قید خانے میں جب چراغوں کی روشنی مدھم ہونا شروع ہوئی تو راہب کی امید بھی کم ہوتی گئی۔ راہب نے ابھی پہلے چند صفحات ہی لکھے تھے، مگر رات کا وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ پھر راہب نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو آج کا انسان کبھی نہیں کرنا چاہے گا۔ اس نے موم بتی کو بجھایا اور چپکے سے شیطان کو پکارنا شروع کیا، اور اس نے شیطان سے یہ سودا طے کیا کہ اگر وہ ایک رات میں یہ کتاب لکھ دے گا تو وہ اپنی روح کو شیطان کے حوالے کر دے گا۔ شیطان اس شرط پر مان گیا۔ جب صبح دروازہ کھولا گیا تو راہب بے ہوش پڑا تھا، لیکن کتاب مکمل تھی۔ لیکن باقی راہبوں نے جب کتاب کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ اس کتاب کے صفحات چمڑے سے تھے اور ان پر لکھائی سیاہی کی بجائے خون سے لکھی گئی تھی، اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ اس کتاب میں ایک حصہ شیطان کی تصویر کے لیے بھی وقف کیا گیا تھا، اور یہ کتاب آج بھی نیشنل لائبریری آف سویڈن میں موجود ہے۔ اس کتاب کا کل وزن 75 کلو گرام، اس کے صفحات کی تعداد 310 ہے، اور اس کے ایک صفحے کی لمبائی 38 انچ اور اس کی چوڑائی 8 انچ ہے، اور اس کی چوڑائی 20 انچ ہے، جو کسی عام سے دروازے کی طرح ہے۔ اور اس کتاب میں پوری بائبل کے ریکارڈ، علم النجوم اور اسی طرح کے بہت سے اور جادوئی علم بھی موجود تھے۔ لیکن سب سے انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ اس میں شیطان کی ایک تصویر دکھائی گئی کہ جس پر وہ اپنے 2 پنکھ پھیلائے زمین پر قبضہ جمائے ہوئے بیٹھا ہے۔ وہاں کے مقامی راہبوں کا کہنا تھا کہ جب بھی اس کتاب کو کھولا جاتا تو وہاں سے عجیب آوازیں آتی، درجہ حرارت میں کمی محسوس ہوتی، اور اسی طرح سے بہت سے سائے بھی محسوس ہوتے۔ لیکن چند بار اس کتاب کو جلانے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن ہر مرتبہ اس کی آگ بجھ جاتی اور یہ کتاب کہیں غائب ہو جاتی۔ 17ویں صدی میں جب سویڈن نے فوج کے ساتھ قبضہ کیا تو انہوں نے اس کتاب کو بطور خزانہ اپنے ساتھ لے گئے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ جو سپاہی بھی اس کتاب کو چھوتا تھا اسے کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور پیش آتا تھا۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کتاب آج بھی سویڈن کی لائبریری میں موجود ہے، لیکن اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اور جدید تحقیق کے مطابق یہ کتاب کسی ایک شخص نے ہی لکھی ہے، کیونکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس پورے مسودے کی ہینڈ رائٹنگ ایک شخص کی ہی لگتی ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ایک شخص دن میں 8 گھنٹے کتاب لکھنے پر لگائے تو یہ 30 سال میں کتاب مکمل کر سکے گا۔ تو آخر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کتاب راہب نے خود لکھی تھی یا پھر شیطان نے واقعی اس کو لکھ کر دی تھی؟ مگر شاید حقیقت ان دونوں کے درمیان ہے، اور یہ ہمیں یاد دلاتی ہے جب علم اور طاقت ایمان اور اخلاق کے بغیر ہو تو شیطان اور انسان کے درمیان فاصلہ صرف ایک صفحے کا رہ جاتا ہے۔ آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔